اس وجہ ان کا پورا نیریٹو تھا، اس میں ایک بات تھی، اس کو ضرور ذرا کلیریفائی کرنا ضروری ہے. ان کا یہ الزام تھا کہ آپ کے دل میں نواز شریف کی کوئی محبت جاگتی ہے، نواز شریف کے بارے میں آپ کے اندر کوئی نرم جذبات ہیں، ایسا کچھ ہے؟ میں ہر اس انسان کے ساتھ نرمی کا رویہ اور محبت کا جذبہ رکھتا ہوں جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے اوپر جو عدت کیس بنایا گیا یہ زیادتی پر مبنی ہے، بالکل فراڈ ہے، بے حیائی پر مبنی ہے. اور میں نے اس کے اوپر اسی وقت گفتگو کی تھی، 6 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں. اس کے بعد اگر مجھے کوئی نون لیگ والا کہے کہ خان صاحب جو کنٹینر پہ یہ کہتے تھے کہ مریم میرا نام اس طرح نہ لیا کرو ڈیش ڈیش ڈیش، جی جی، اس ولگر بات کو میں انڈورس کر رہا ہوں، تو میں کہوں گا اپنے دماغ کا علاج کرواؤ. میں تو عدت کیس میں بات کر رہا ہوں، میں خان صاحب کی اس لینگویج کو سپورٹ نہیں کر رہا. اسی طریقے سے نواز شریف صاحب کے ساتھ جو پاناما کیس میں اینڈ پہ اقامہ نکال کر ایک پرائم منسٹر کو ہٹایا گیا، اس معاملے میں ان کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہوں. اور اللہ کا شکر ہے اب تو شیر افضل مروت صاحب نے بھی ہمدردی رکھ دی ہے. جہاں کسی مظلوم کے ساتھ زیادتی ہوگی ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اگینسٹ نواز شریف صاحب کی جو غلط پالیسیز ہیں ان کو میں انڈورس کرتا ہوں، تو بالکل ایسا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو شہباز شریف کی بجائے کسی اور پولیٹیکل لیڈر کو، مثلا میں سمجھتا ہوں کہ احسن اقبال صاحب ایک سوٹیبل پرسنالٹی تھے، ان کو اگر پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا جاتا، ایون ان کو پرائم منسٹر بھی بنایا جاتا، تو وہ ڈیزرو کرتے تھے. شریف النفس آدمی ہے اور انٹیلیجنٹ آدمی ہے. بہتر تھا کہ وہ اپنے خاندان سے نکل کے کسی اور بندے کو موقع دیتے. اس میں مجھے ان سے اختلاف ہے. تو کسی کے ساتھ کسی معاملے میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے. یہ کہنا جی ہمدردی والا معاملہ ہے، تو ہمدردی تو مظلوم کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے اور ظلم کے ساتھ ہم کھڑے نہیں ہوں گے. ایک معاملے میں ہمدردی آپ کو، لیکن مجموعی طور کے اوپر جو میاں نواز شریف ہیں، آپ ان کو ایک ایماندار لیڈر سمجھتے ہیں یا کرپٹ لیڈر سمجھتے ہیں؟ یہ میرے پاس کون سی اتھارٹی ہے کہ میں عمران خان کو ایماندار کہوں اور نواز شریف صاحب کو ایماندار کہوں؟ تاثر ایک رائے، تاثر تو یہ ہے اگر جوڈیشری پہ جانا ہے تو وہ تو سارے کیس فارغ ہو گئے ان کے، تو جوڈیشری میں بات کر لیں. اور پھر جو شہباز شریف صاحب کے خلاف کیسز کیے تھے انہوں نے یورپ کی عدالت میں، یو کے میں، وہ بھی فارغ ہو گئے. تو اس کے بعد میں کیا رزلٹ نکالوں؟ ان کی طرح میں یہ مانوں کہ انہوں نے وہاں کی عدالتیں بھی خرید لی ہیں. یہ بات وہاں جا کے کریں نا کہ یہاں کی عدالتیں بکی ہوئی ہیں، تو پھر کسی تیسرے ملک میں ان کو جانا پڑے گا. تو اس طرح نہ کریں، جوڈیشری میں بات کریں نا. جب فائنل رزلٹ ہمارے سامنے آ چکا ہے اس کے بعد اب میں خود سے اس کی کوئی تحقیق لانچ کروں تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا. سیدھی سی بات ہے. میں نہ ایمانداری کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں نہ بے ایمانی کا. خان صاحب کو جس طریقے سے صادق اور امین ڈکلیئر کیا گیا فوٹو کاپیز کے اوپر، کوئی ٹیسٹڈ ڈاکومنٹس نہیں تھے، وہ بھی سب کے سامنے ہے. لیکن میں اس بنیاد پہ نہیں کہوں گا کہ ثاقب نثار صاحب نے ان کو ناحق ڈکلیئر کر دیا. میرے نزدیک پاکستان کا کوئی پولیٹیکل لیڈر جو اس وقت مین سٹریم میں ہے وہ صادق اور امین کے درجے پر فائز نہیں ہے. لیکن اگر کمپیریٹیولی مجھ سے پوچھیں تو میں تو جماعت اسلامی کو سپورٹ کرتا ہوں. سراج الحق صاحب کو میں ہمیشہ سے ان کی تعریف کرتا ہوں. اور دیکھیں جب پاناما کیس چل رہا تھا اس وقت اس کے جو ہیڈ تھے جسٹس، انہوں نے کہا کہ اگر صادق اور امین والا معاملہ ہوا تو صرف سراج الحق صاحب بچیں گے، باقی سب فارغ ہو جائیں گے. اگلے دن انہوں نے بیان بھی واپس لے لیا. یہ ہمارے سپریم کورٹ کے ججوں کا حال ہے کہ وہ اپنا بیان واپس لے لیتے ہیں. کوئی گالی نہیں دی ہوئی تھی جو واپس لی ہے، ایک بندے کی نیکی بیان کی ہوئی تھی. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں حافظ نعیم الرحمان صاحب کا جو یہ جگرا ہے کہ انہوں نے اپنی سیٹ واپس کر دی کہ میں نہیں جیتا ہوا، اتنا جگرا تو کسی اور پولیٹیکل لیڈر میں نہیں ہے. جو تعریف ہے کسی کی کرنی چاہیے. علی بھائی 13 میں آپ نے کیا سوچ کے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا تھا؟ ایک تبدیلی کی ہوا اس وقت چلی تھی. آپ نے دیکھا کہ جماعت کے بھی کئی لوگ چلے گئے تھے جو اب کافی حد تک بیچ میں سے نکل بھی گئے ہیں. تو اس میں ہم چاہ رہے تھے کہ اگر کوئی اس طرح کی پولیٹیکل تیسری فورس سامنے آتی ہے، اور خان صاحب ظاہر ہے سیلیبریٹی ہیں، شخصیت سے متاثر ہوئے تھے، چیز اس میں کوئی شک نہیں ہے، ظاہر ہے اسی وجہ سے متاثر تھے. 1992 میں انہوں نے ورلڈ کپ جتایا ہے. وہ خیر اس میں تقدیر کا زیادہ ہاتھ تھا، لیکن اس کے باوجود کریڈٹ تو جاتا ہے کیپٹن کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ہم ان کو اس حوالے سے دیکھتے تھے کہ یہ کوئی تبدیلی لے آئیں گے. لیکن جب وہ الیکشن میں ہار گئے اور نواز شریف صاحب نے اس وقت بڑے پن کا مظاہرہ کیا کہ انہیں کے پی میں گورنمنٹ بنانے دی، ورنہ اگر شرارت کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، اچھا کیا ان کو بنانے دی، تو وہاں پرفارم کرتے. لیکن یہ تو کوئی لمبے خواب دیکھ رہے تھے اور وہ خواب ایکسپوز ہو گئے 2014 کے دھرنوں میں.
اس کے بعد مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ تو غلط لائن پہ چل پڑے ہیں, یہ سسٹم کو چلنے نہیں دیں گے. ہم تو کہتے ہیں 5 دفعہ اسمبلیاں اپنا وقت پورا کریں اور پرائم منسٹر اپنے بوجھ کے اوپر گرے. یہ پی ڈی ایم نے تو اڑتا تیر جو ہے وہ بغل میں لے لیا. خان صاحب اپنے بوجھ پہ گرنے والے تھے, 3-4 مہینے کی گیم رہ گئی تھی, پکڑ کے اس بندے کو پاپولر انہوں نے کروا دیا. اور 18 میں کس کو پھر ووٹ دیا تھا آپ نے؟ یار یہ رہنے میں نے, میں یہ کہتا ہوں 2018 میں میں نے خان صاحب کو ووٹ نہیں ڈالا بس. چلے ٹھیک ہے, سمجھ آتے ہیں. اور 24 کا آپ نے خود ہی بتایا تھا کہ بلکہ لکھا تھا کہ آپ نے جماعت اسلامی کو ووٹ دیا. جی میں آندہ بھی جماعت اسلامی کو دوں گا, میں تو باقیوں سے متنفر ہو چکا ہوں, سیدھی سی بات. صحیح ہے, صحیح ہے. کبھی ایسا امکان تو نہیں کہ جیلم سے آپ خود کسی الیکشن میں کھڑے ہوں اور خود نہیں, میں تو پاکستان کی پولیٹکس کے ساتھ جو خطرات جڑے ہوئے ہیں, یعنی جو کریکٹر آپ کا ملائن کیا جاتا ہے, تو ہماری یہ لیگیسی اس چیز کی متعامل نہیں ہے کہ میری ویڈیوز اے آئی کی بننی شروع ہو جائیں اور کانٹ چھانٹ کے جو ہے وہ اس طریقے سے چیزیں عام ہوں. تو ہم نے جو یہ اتنی محنت سے اس پلیٹ فارم کو کھڑا کیا تو اس کو ہم خراب نہیں کرنا چاہتے. اور دوسرا میری عادت یہ ہے کہ ہم کبھی دوبارہ سے ویل کو انوینٹ نہیں کرتے اور نہ 1.5 اینٹ کی مسجد آدھا سے بناتے ہیں. مجھ سے اگر آ کے کوئی پوچھتا ہے نا چیریٹی میں پیسے دینے, لوگ آئے ہیں بلینز آف روپیز, میں نے کہا جی آپ الخدمت فاؤنڈیشن کو دیں, عیدی والوں کو دیں, شوکت خانم کو دیں, جو آلریڈی کام کر رہے ہیں, ان کے ہاتھ مضبوط کریں. تو اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا تو میں ان کو کہوں گا کہ آپ جماعت اسلامی کو بھی چانس دیں, انہیں سپورٹ کریں, آلریڈی یہ کام ہو رہا ہے نا. تو ضروری نہیں ہے کہ میں اس سسٹم کا حصہ بنوں, میں سپورٹر بھی تو بن سکتا ہوں. تو میرا خیال ہے میں اتنا ہی کر سکتا ہوں. باقی اس کام میں اگر اور بندے موجود ہوتے تو میں اس سیٹ سے ریٹائرمنٹ لے لیتا. مجھے تو نہیں نظر آتا, یہ اتنی مشکل سیٹ ہے کہ فی الوقت کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آ رہا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا مین کام چھوڑ کے اس کام کی طرف نہ آؤں. اس کا قطعی مقصد نہیں کہ میں اس کام کو غلط سمجھتا ہوں یا اسے فضول سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں, جیسا غامدی صاحب نے کہا تھا نا کہ ان سے پوچھا کہ آپ رؤیت ہلال کمیٹی میں کیوں نہیں شامل, ان کا کہ میرے اندر اہلیت ہی نہیں ہے کہ میں چال دیکھ سکوں. تو میرے اندر اہلیت ہی نہیں ہے کہ میں پاکستان کی پولیٹکس کا بوجھ اٹھا سکوں. تو میرے اندر جو اہلیت ہے وہ یہ والی ہے, تو یہ اللہ کا شکر ہے ہم لے کے چلتے ہیں. بالکل صحیح ہے. واپس ہم ایجوکیشنل کانٹینٹ کی طرف آتے ہیں. یہ صاحب لاسٹ ٹائم جو میں آپ کے پاس آیا تھا تو میں نے کچھ سوالات کیے تھے, اس میں ایک سوال تھا کہ کیا مرنے کے بعد انسان کی دوبارہ اپنے پیروں سے ملاقات ہوگی. یہ سوال مجھے میری بہن نے بتایا تھا اور وہ والد صاحب کے تناظر میں ہم اس کو سننا بھی چاہتے ہیں. اس کلپ کے اوپر آج تک بہت سے لوگ جو ہے نا وہ میسیجز بھی کرتے ہیں, کمنٹ بھی کرتے ہیں, اور لوگوں کو بڑا اس سے رہنمائی بھی ملی ہے. وہ 50 لاکھ سے اوپر لوگ ابھی تک دیکھ بھی چکے ہیں, مزید بھی جاننا چاہتے ہیں اس کے اوپر. تو ایک تو اس کے بارے میں مزید وضاحت فرما دیں. دوسرا یہ کہ جو اصالہ ثواب کا اپنے پہلے بھی ذکر کیا تھا, ہماری جو پیارے چلے گئے ہیں, ہمارا ان سے کیا کسی قسم کا کوئی کنیکشن ہوتا ہے کہ ہمارے کسی عمل کا یا ہماری کسی خبر ان تک پہنچے یا ہم کوئی اچھا کام کریں تو اس تک ان کی کوئی چیز ہو یا اصالہ ثواب پہنچتا ہو؟ اس کے بارے میں ہمارا کنیکشن کس کس طریقے سے ان سے ہو سکتا ہے؟ اصالہ ثواب اس اعتبار سے تو پہنچتا ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مردے کو 3 اعمال کا ثواب پہنچتا ہے. ایک تو صدقہ جاریہ جو اس نے خود کیا تھا, دوسرا علم کی بات, جس طرح امام بخاری امام مسلم نے احادیث کی کتابیں لکھی تو ان کو ثواب ملنا چاہیے, اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے یا کوئی صدقہ اور خیرات کرتی ہے, وہ آٹومیٹکلی ثواب پہنچتا ہے. ایون نیک اولاد کے اعمال کا ثواب پہنچانا نہیں ہوتا, وہ آٹومیٹکلی ماں باپ کو پہنچتا ہے, کیونکہ ماں باپ کی انویسٹمنٹ ہے نیک اولاد. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, ایک شخص کا اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد مرتبہ جنت میں بلند کرتا ہے, تو وہ شخص عرض کرتا ہے اے اللہ یہ میرا عمل نہیں تھا, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے بیٹے نے دنیا میں تیرے لیے استغفار کیا, اس کی برکت سے میں نے جنت میں تیرا مرتبہ بلند کر دیا. ہم اپنے زندہ ماں باپ یا فوت شدہ ماں باپ کے لیے جو بھی دعا کرتے ہیں انہیں اس کا نفع ملتا ہے. باقی ملاقات تو مرتے ہی ہو جانی ہے. دیکھیں نا بخاری مسلم کی حدیث ہے, سیدہ فاطمہ سے نبی السلام نے کہا تھا نا کہ ان قریب میں دنیا سے جانے والا ہوں, تو وہ رو پڑی اور پھر کہا کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھے آ کر ملو گی. اس پہ وہ مسکرا پڑی. تو مرتے ہی اپنے فوت شدگان رشتہ داروں سے آپ کی ملاقات ہو جائے گی, اور اللہ کرے کہ ملاقات آپ کی جنت میں ہو. اس میں آپ نے اپنی بھی فکر کرنی ہے اور ان کی بھی, کہ وہ بھی جنت میں ہو, اور اگر وہ جنت میں تو آپ بھی جنت والے اعمال کر رہے ہو, تو تبھی ملاقات ہوگی. اللہ نہ کرے کہ ایک جنت میں اور دوسرا اللہ کے عذاب میں ہو, تو اس کے لیے پھر جنتیوں والے اعمال بھی کیے جائیں اور ماں باپ کی طرف سے صدقہ اور خیرات کیا جائے. ایک دعا جو قرآن میں اللہ نے ہمیں سکھائی ہے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے رب ہمارے ان دونوں پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے ہمیں پالا تھا. اسی طریقے سے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا,
یہ دعا آپ تشہد میں مانگیں. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ درود شریف کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ سجدے میں تم اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو, خوب دعائیں مانگو. سجدے میں ماں باپ کے لیے دعائیں مانگیں. عربی زبان میں یہ کوئی مشکل نہیں ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, سورہ بنی اسرائیل میں یہ دعا آتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ نفع پہنچے گا. ایسی اور قبور کے حوالے سے کیا ہے کہ زیارت قبور کرنی چاہیے, قبرستان فریکوینٹلی جانا چاہیے یا کم جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے, فریکوینٹلی جانا جب چاہیے. جاتے ہیں تو ان کو پتہ لگتا ہے کہ آئے ہوئے ہیں. دیکھیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا, اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. اس کا پرائمری مقصد ہے اپنی موت کو یاد کرنا. ہاں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کو فرق اس اعتبار سے پڑتا ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب تم قبرستان جاؤ تو دعا مانگو, السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا انشاءاللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. اے مومنین اور مسلمین جو یہاں پر دفن ہو, تم پر سلامتی ہو, ہمارا سلام ان تک پہنچ رہا ہے. لیکن فزیکل نہیں ہے کہ وہ سن رہے ہیں یا وہ جواب دے رہے ہیں تو ہم سن رہے ہیں, ہم تو نہیں سنتے اس طریقے سے, وہ بھی ہمارا نہیں سنتے, اللہ پہنچاتا ہے. یہ برزخ کا معاملہ ہے. ان قریب ہم بھی مر کر تمہارے پاس آنے والے ہیں, ہم اللہ کے حضور تمہارے لیے اور اپنے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں. ابن ماجہ میں حدیث ہے عافیت سے بڑھ کر کسی شخص نے اپنے رب سے کوئی چیز نہیں مانگی. تو یہ ہم عافیت مانگتے ہیں فوت شدگان کے لیے. ہماری دعا سے ان کو نفع پہنچتا ہے, ہماری دعا کی برکت سے ان کی مغفرت ہو جاتی ہے. قبرستان کو تو چھوڑ دیں, صحیح مسلم میں حدیث ہے جس کے جنازے میں 40 ایسے لوگ شریک ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں, اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت اس کے حق میں قبول کر لیتا ہے. تو یہ اتنی بڑی فضیلت ہے. تو نماز جنازہ کی دعا میں بھی لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. اگر واقعتاً کوئی شخص ایسا تھا کہ وہ اللہ کے دین کے لیے درد رکھتا تھا اور لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوئے, لیکن یہ کہنا کہ ایک شخص پوری زندگی دین کے ساتھ باغی رہا تو اس کے تو جنازے میں 40,000 لوگ بھی شریک ہوں, جس نے پوری زندگی خود قرآن کو نہیں پڑھا, اس کی میت پہ قرآن پڑھوا کر آپ نے اس کو بخشوا لینا ہے. اور ویسے بھی یہ عمل تو بدعت کے اوپر مبنی ہے. آج کل تو 500 روپے ریٹ چل رہا ہے, آپ ایک قرآن خرید سکتے ہیں کہیں سے بھی پڑھا ہوا, اور زیادہ خریدے تو میرا خیال ہے 300 میں بھی پیکج کوئی طے ہو جائے گا. ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں. دعا کریں, صدقہ اور خیرات کریں, اس سے بڑی اور کوئی چیز. وہ جو کہتے ہیں جو قبر پہ جاتے ہیں تو وہ آپ کے قدموں کی چاپ سنتے ہیں, ایسی کوئی وہ حدیث ہو رہا ہے, وہ بخاری مسلم حدیث ہے. جب مردے کو آپ دفنا کر جاتے ہیں نا تو جانے والوں کی قدموں کی چاپ بھی سنتا ہے. وہ وقتی طور پہ اسے سنائی جاتی ہے تاکہ اگر وہ نیک ہے تو شکر ادا کرے کہ میں نے ان پر بھروسہ نہیں کیا, اور اگر بدکار ہے تو اس کی حسرت میں اضافہ ہو کہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے. وہ تو اس سے پہلے بھی ہے. بخاری میں حدیث ہے کہ میت اپنی چارپائی پہ کلام کرتی ہے, نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی جلدی قبرستان لے جاؤ, اور بدکار میت کہتی ہے کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو. اور نبی اسلام نے فرمایا کہ اس کی یہ چیخو پکار انسانوں اور جنوں کو چھوڑ کر تمام مخلوقات سنتی ہیں. انسان اور جن سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں, پھر تو وہ غیب کا پردہ ہی اٹھ جائے نا. یہ جو ان الذین یخشون ربہم بالغیب, بے شک جو لوگ غائب میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے نا, ورنہ اگر پردہ اٹھ گیا تو پیچھے کون سی بات رہ جائے گی. اچھا بھی پچھلے دنوں جو آپ سے میرے خیال کوئی لائبہ کے بارے میں سوال کرتا ہے وہ حور کے, اس سے اس طرف میں نہیں جانا چاہتا. آپ نے اس کے آپ نے نام بھی لے لیا, میں نے لیا, میں سوال کرنے لگا ہوں. آپ نے کہا تھا کہ اللہ سے ملاقات جو ہے نا وہ زیادہ بڑی نعمت ہے, تو اس کے بارے میں تو ذرا زیادہ بڑی نہیں, وہ الٹیمیٹ بڑی نعمت. سر تھوڑی منظر کشی کیجیے کہ وہ کیا ہوگا اور اللہ سے ملاقات ہماری کیسے ہوگی. دیکھیں جنت کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. اس کا ذکر قرآن میں بھی آیا کہ جو منافقین اور فاسقین ہیں وہ اپنے رب کے دیدار سے اوٹ میں کر دیے جائیں گے. اس کا منطقی انجام ہے کہ اہل ایمان کو زیارت کروائی جائے گی. باقی تفصیلات بخاری مسلم میں آئی ہیں. نبی علیہ السلام نے صرف سمجھانے کے لیے کہا کہ یہ 14ویں رات کا چاند دیکھتے ہو نا کتنا واضح ہے, تم اپنے رب کو بھی اس طریقے سے واضح دیکھو گے. مراد یہ نہیں کہ اس شکل کا نظر آئے گا, یعنی کوئی شک نہیں ہے نا کہ 14ویں کا چاند ہے تو تمہیں تمہارے رب کا دیدار ہوگا. اب اس کی کیفیت کیا ہے یہ تو جنت میں جا کے ہی بتائی جا سکتی ہے, شاید وہاں پہ بھی بیان نہ ہو سکے. لیس کمثلہ شیء, اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے. باقی یہ نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب بخاری مسلم میں آتا ہے کہ لوگ اپنے رب کا دیدار کر کے واپس آئیں گے تو ان کے حسن میں ایسا نکھار پیدا ہوگا کہ وہ حوریں بھی پریشان ہوں گی کہ آپ کے حسن میں تو اضافہ ہو گیا, اور انسان کہیں گے کہ ہمارے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہارے حسن میں بھی اضافہ کر دیا. ٹھیک ہے, جنت کی حوروں کا جو حسن ہے
وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو طارق جمیل صاحب بیان کرتے ہیں. لیکن ہمارا ان سے اختلاف یہ ہے کہ اس کو جس طریقے سے آپ بیان کرتے ہیں اور نبی اسلام کے حوالے سے اس کو بیان کرتے ہیں, وہ جھوٹی روایتیں بھی آپ بیان کرتے ہیں. اب انہوں نے وہ موبائل میں لائبہ نکالی ہوئی ہے, جی وہ نکالی ہے کوئی تو ہے ہی نہیں, وہ لائبہ ورڈ ہی کوئی نہیں موجود کسی حدیث کی کتاب میں. وہ لعبہ لفظ ہے. لائبہ جو یہاں لکھا جاتا ہے حمزہ کے ساتھ, یہ تو عربی کا لفظ ہی نہیں ہے, عربی سے نکلا ہوا ہے, اس کا مطلب ہے پیاسی. اور لاعبہ عین کے ساتھ اس کا مطلب ہے کھیل کود کرنے والی, وہ بھی نہیں ہے. حدیث میں جو ورڈ آیا وہ لعبہ ہے, اور وہ حدیث بھی جعلی ہے. دو اس میں مجہول راوی ہیں, عبید اللہ اور موسیٰ. اور ابن مسعود سے اس کی سماعی ثابت نہیں, حسان بن عطیہ کی. یہ امام ابن ابی دنیا نے المتوفا 281 ہجری صفت الجنہ کتاب میں اس روایت کو نقل کیا ہے. جو تابعی بیان کر رہا ہے نا, اس کی تو اس صحابی سے ملاقات ہی ثابت نہیں. 33 ہجری میں عبداللہ ابن مسعود فوت ہوئے ہیں, اس کے بعد وہ پیدا ہوا ہے. تو یہ آپ سمجھ لیں سخت ترین جرح ہوتی ہے کسی روایت کے اوپر. اور اس میں بھی صرف الفاظ اتنے تھے کہ لعبہ وہ حور ہے جس پہ باقی حوریں رشک کرتی ہیں, اور وہ کہتی ہیں کہ اگر تجھے لوگ دیکھ لیتے تو تیرے حصول میں اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہوتے, بس. باقی وہ لمبی چوڑی چیزیں جو ساتھ اٹیچ کی ہیں انہوں نے, وہ تو صوفیاء کے اقوال ہیں اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں. اور وہ حدیث نبی علیہ السلام کا فرمان بھی نہیں ہے, ابن مسعود کا قول ہے, حدیث موقوف ہے. اور وہ بھی ابن مسعود سے بھی اب ثابت نہ رہا, وہ منقطع روایت ہے. میرا خیال ہے آج میں نے اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو بھی کی ہے, اور طارق جمیل صاحب کے اوپر دعوت توبہ بھی پیش کی ہے. لیکن طارق جمیل صاحب کے جو مخالفین ہیں نا, جی غامدی صاحب اینڈ کمپنی, جی وہ صراحتاً حوروں کا انکار کرتے ہیں, تو وہ بھی عقیدہ غلط ہے. سورہ الرحمن میں سورۃ الواقعہ میں تفصیل کے ساتھ آپ خود ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیں, حوروں کا ذکر ہے. اور وہ کوئی دنیا کی عورتیں اوور آل کر کے آپ کو وہاں پیش نہیں کی جائیں گی, کوئی میک اپ کر کے, وہ بھی ہوں گی, لیکن بیویاں ہی عورتیں ہوں گی نہیں. تو قرآن میں پھر سورہ الرحمن کے اینڈ پہ آیا کہ جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے ان عورتوں کو چھوا نہ کسی جن نے. تو وہ کون سی عورتیں ہیں پھر؟ ان عورتوں کو تو ہم نے چھوا ہوا ہے, وہ الگ سے ہے. بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے, نبی الاسلام نے فرمایا کہ جو جنت کی حور ہے اگر وہ زمین کی طرف دیکھے تو جنت سے زمین تک پورا حصہ روشن ہو جائے اور معطر ہو جائے, اور اس کا دوپٹہ جو ہے دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بڑھ کر ہے. یہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے. بخاری میں موجود ہے کہ جنتیوں کا قد جو ہے وہ 60 ہاتھ ہو جائے گا, جس کی کیلکولیشن سے غلط ہوئی, ہاتھ اس کو کہتے ہیں, اور یہ 1.5 فٹ ہے, تو یہ 90 فٹ بنتا ہے, 120-130 فٹ نہیں بنتا. اور بخاری میں یہ بھی موجود ہے کہ جو حوریں ہیں نا, ان کے گوشت اور ہڈیوں کا حصہ بھی ٹرانسپیرنٹ نظر آتا ہوگا. جس طرح آپ کو یہ ہالی ووڈ کی فلموں میں کوئی بعض اوقات اس طرح کی چیزیں دکھا دیتے ہیں نا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معاملہ رکھا ہے, یہ سب کچھ ہے. لیکن صرف حوروں کا ہی ذکر کرنا اور دین کو حوروں کے اندر ہی داخل کر دینا, بھئی اگر یہ چیز ہوتی نا تو ذخیر احادیث انہی حوروں سے بھرا ہوتا. ذخیر احادیث میں حوروں کا ذکر بہت تھوڑا ملتا ہے. قرآن پاک میں بھی 3 مقامات پہ بائی نیم مینشن ہے, سورۃ الواقعہ میں, سورہ الدخان میں, اور سورۃ الرحمن کے اندر. باقی پاکیزہ بیویوں کا ذکر ہے, وہ دونوں طرف جا سکتی ہیں. غامدی صاحب کا موقف اتنا تو درست ہے کہ یہ والی عورتیں بھی حوروں سے بڑھا کر خاوندوں کے عقد میں آئیں گی, یہ الگ سے, اور ان کا حسن ان حوروں سے بھی بڑھ کر ہوگا. باقی یہ کہنا کہ حور الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے تو یہ قرآن و سنت کے منافی ہے. ایسے ہی بلکہ آپ سے کسی نے پوچھا پچھلے دنوں کہ اگر عورتیں یا بیویاں جو ہیں وہ وہاں پہ حوروں کی سردار ہوں گی تو اگر کسی کی 4 بیویاں تو کون سی والی سردار ہوگی؟ طارق مسعود صاحب جو جیسا کو بندہ ہے تو ان کی کون سی والی جو ہے وہ سردار ہوگی؟ ابھی تو ایک جملہ جو ہے وہ بلال کتب صاحب کی اس آن لائن ڈسکشن میں رہ گیا, اس میں نے کہا تھا کہ اگر غامدی صاحب کو حور ملی نا تو میں تو پروٹیسٹ کروں گا جنت. ہاں میں کو یہ تو قائل نہیں تھے, تو میرا اس میں علمی اختلاف ہے غامدی صاحب سے کہ یہ آپ کو جو ملی ہے نا یہ آپ طارق جمیل صاحب کو گفٹ کر دیں, کیونکہ آپ تو قائل ہی نہیں تھے. اور لیکن میں آپ کو بتاؤں غامدی صاحب نے چھوڑنی کوئی نہیں اگر مل گئی تو, ہاں یہ میں آپ کو آج ہی بتا رہا ہوں. ہماری دعا ہے کہ ان کو ملے, اللہ تعالیٰ ان کو بے شمار حوریں دے جی. ہماری